بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کی تیسری قسط میں ہم آپ سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی کے حوالے سے بات کریں گے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جلیل القدر صحابہ کرام سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا جائے۔ آپ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں گے اور آپ کو خط لکھیں گے۔ اس کے بعد امام علی مقام مکہ مکرمہ سے روانہ ہوں گے۔ یہ طے پایا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل روانہ ہو گئے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل روانہ ہوئے، ان کے پاس حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامہ مبارک یعنی خط مبارک بھی تھا۔ آپ وہ لے کر جب کوفہ پہنچے تو آپ والی کوفہ گورنر کوفہ حضرت نعمان بن بشیر سے ملے، جو انتہائی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے تھے، انتہائی پیار کرنے والے تھے۔ آپ نے لوگوں کے تاثرات کے حوالے سے حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے خیالات کے حوالے سے آگاہ کیا کہ لوگوں کی یہ توقعات ہیں، اور لوگوں نے یہ خطوط لکھے آپ کو کہ آپ تشریف لائیں اور یزید کے مظالم سے ہمیں نجات دلائیں، اسلامی اقدار کو بحال کروائیں۔ تو لہٰذا نعمان بن بشیر نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویلکم کیا، ان کی عزت کی، تکریم کی، اور جو ہی کوفہ کے اندر یہ بات پھیلی تو مغرب کی نماز سے پہلے عصر کی نماز تک تقریباً 40,000 لوگوں نے امام علی مقام کی ہاتھ پر حضرت مسلم بن عقیل کے ذریعے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے فوراً ایک خط لکھا حضرت امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضور آپ جلدی تشریف لائیے، یہ لوگ واقعی یزید کے مظالم اور یزید کی غیر اسلامی فکر اور سوچ سے بہت نالاں ہیں۔ حضرت سیدنا ان کو خط لکھنے کے بعد جب یزید کو معلوم ہوا کہ نعمان بن بشیر والی کوفہ جو اہل بیت طہار سے محبت کرتے ہیں وہ حضرت مسلم بن عقیل سے حسن سلوک کر رہے ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر ان کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر کوفہ مقرر کر دیا۔ گرامی قدر یہاں پہ یزید کی چالاکی دیکھیے، اسے معلوم ہوا کہ یہ رحم دل ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں اور پیروکاروں میں سے ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر گورنر کو تبدیل کیا۔ اور جس انداز سے عبید اللہ بن زیاد جو نئے اپوائنٹڈ گورنر تھے، جس انداز سے وہ ہے، انہوں نے حجازی لباس پہنا اور بڑے ایک عجیب و غریب انداز سے لوگوں نے یوں سمجھا کہ حضرت سیدنا امام علی مقام تشریف لا رہے ہیں، تو وہ عمارت یعنی گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے حجازی لباس پہنا ہوا تھا اور جب پہنچے تو انہوں نے تمام بڑے بڑے کوفہ کے رؤساء کو بلایا اور کہا کہ جو شخص امام علی مقام کا ساتھ دے گا میں اس کا سر قلم کر دوں گا، اور محل کی چھت پہ چڑھا کے انہوں نے سب لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا، ہر قبیلے کے لوگوں نے کہ اے لوگوں امام علی مقام کا ساتھ چھوڑ دو، حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دو جو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ان کے ہاتھ پہ کی گئی تھی۔ لہٰذا جب شام کا وقت ہوتا ہے تو حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کے پیچھے چند نمازی باقی رہ جاتے ہیں، اور پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ لوگوں کی بے وفائی دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ 2 شہزادگان بھی ہیں جن کی تاریخی پس منظر میں شہادت بڑی دردناک ہے۔ اسی اثناء میں حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے دونوں شہزادگان بھی شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اور حضرت امام علی مقام چونکہ آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کی طرف سے خط مل چکا تھا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، یہاں کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ فوری تشریف لائیے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روانہ ہو چکے تھے۔ جب راستے میں آپ پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہاں پہ مشاورت ہوئی، ایک رائے یہ بھی تھی کہ واپس مڑ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ میں رہ کر لوگوں کے ساتھ دین اسلام کی اشاعت میں لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، لیکن خاندان کے بعض لوگوں کی طرف سے یہ فیصلہ، یہ بات طے ہوئی کہ نہیں، اب یزید کی لیے جو ہم نے عزم کیا، جو قربانیوں کا آغاز بھی ہو چکا ہے، ہم اس منزل پر ضرور پہنچیں گے۔ لہٰذا حضرت سیدنا امام علی مقام
2 محرم الحرام کو ایک مقام پہ پہنچے اور آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ کربلا کی زمین ہے۔ تو آپ نے فرمایا بس یہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔